جنوبی سلطنت کے بادشاہ یہورام، اخزیہ، یواس۔ بچوں، یہودا کی سلطنت میں پہلے بادشاہ رہوبعام سے لے کر اب تک ابیا، آسا اور یہوشفت حکمرانی کر چکے۔ یہوشفت ایک اچھا بادشاہ تھا جو خدا کا خوف مانتا تھا۔ آئیں دیکھتے ہیں اس کا بیٹا اس کی راہوں پہ چلا یا نہیں۔ یہورام شاہ یہودا، 2 سلاطین 8 باب 16 آیت۔ جب یہوشفت یہودا کا بادشاہ تھا، شاہ یہودا یہوشفت کا بیٹا یہورام سلطنت کرنے لگا۔ 2 تواریخ 21 باب 2 سے 7 آیت۔ اور اس کے بھائی جو یہوشفت کے بیٹے تھے یہ تھے، یعنی عزریہ اور یحییل اور زکریا اور عزریہ اور میکائیل اور صفتیہ، یہ سب شاہ اسرائیل یہوشفت کے بیٹے تھے، اور ان کے باپ نے ان کو چاندی اور سونے اور بیش قیمت چیزوں کے بڑے انعام اور فصیلدار شہر یہودا میں عطا کیے۔ لیکن سلطنت یہورام کو دی کیونکہ وہ پہلوٹا تھا۔ بچوں، یہوشفت نے دنیا سے رخصتی سے پہلے اپنے بیٹوں کی زندگی کی راہیں متعین کر دیں۔ اس نے یہورام کو اپنے ساتھ امور سلطنت میں شامل کیا تاکہ وہ حکومت کا انتظام سیکھ لے اور اپنی شاہی حیثیت پر گرفت بھی خوب جما لے۔ یہوشفت کا خیال تھا دنیا سے کوچ کے بعد ملک کا نظم و ضبط ہموار انداز میں چلتا رہے گا۔ تب 5 سال بعد یہوشفت چل بسا اور یہورام نے باقاعدہ بادشاہت سنبھال لی۔ کیا واقعی سب کچھ اسی انداز میں چل پایا جیسا یہوشفت نے منصوبہ باندھا تھا؟ جب یہورام اپنے باپ کی سلطنت پر قائم ہو گیا اور اپنے کو قوی کر لیا تو اس نے اپنے سب بھائیوں کو اور اسرائیل کے بعض سرداروں کو بھی تلوار سے قتل کیا۔ یہ کیسی خوفناکی تھی! یہورام تو پہلے ہی یہودا کے تخت پر براجمان ہو چکا تھا، مگر اس نے اپنے سب بھائیوں کو مار ڈالا۔ یہ سب تو یہوشفت بادشاہ کے بیٹے تھے۔ بچوں، اگرچہ یہوشفت نے دنیا سے رخصتی سے پہلے خوب منصوبہ سازی کی، اس نے کبھی سوچا تک نہ تھا اس کا بڑا بیٹا جو پہلے سے تخت شاہی پر قائم ہو چکا اپنے سب چھوٹے بھائیوں کو مار ڈالے گا۔ یہورام جب سلطنت کرنے لگا تو 32 برس کا تھا، اور اس نے 8 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور وہ اخیب کے گھرانے کی مانند اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا، کیونکہ اخیب کی بیٹی اس کی بیوی تھی، اور اس نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں برا ہے۔ تو بھی خداوند نے داؤد کے خاندان کو ہلاک کرنا نہ چاہا، اس عہد کے سبب سے جو اس نے داؤد سے باندھا تھا، اور جیسا اس نے اسے اور اس کی نسل کو ہمیشہ کے لیے ایک چراغ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ بچوں، سلطنت یہودا کے لوگ آسا اور یہوشفت کی سلطنت کے دوران 60 سالوں سے زیادہ مدت تک خدا کے احکام پر چلتے رہے۔ برسوں تک یہورام اپنے باپ یہوشفت کے ہمراہ ملک کا نظم و نسق چلاتا رہا۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا کہ کس طرح اس نے لوگوں کو خدا کا دستور اور طور طریقے سکھائے۔ مگر چونکہ یہوشفت نے اپنے بیٹے یہورام کی شادی اس اخیب کی بیٹی سے کر دی جو ایک برا بادشاہ تھا، اور بال کی پوجا کے مکروہ رسم و رواج اسرائیل میں گھسیٹ لایا تھا۔ اس طرح یہودا کی سلطنت جو 910 قبل مسیح آسا کی تخت نشینی سے 848 قبل مسیح نئے بادشاہ یہورام کی تخت نشینی تک 62 برسوں سے خدا کی تعظیم و تکریم کرتی آئی تھی، نئے بادشاہ یہورام کی وجہ سے یکایک یہوہ خدا کو پسے پشت ڈال دیا۔ یہوہ خدا نے یہورام کو، جس نے خدا کو ترک کر دیا تھا، کس طرح آداب سکھائے۔ یہورام لوگوں کو خدا سے دور گمراہی کی راہوں پہ لے گیا۔ 2 تواریخ 21 باب 8 سے 13 آیت۔ اسی کے دنوں میں ادوم یہودا کی حکومت سے منحرف ہو گیا اور اپنے اوپر ایک بادشاہ بنا لیا۔ تب یہورام اپنے امیروں اور اپنے سب رتھوں کو ساتھ لے کر عبور کر گیا۔
اور رات کو اٹھ کر ادومیوں کو جو اسے اور رتھوں کے سرداروں کو گھیرے ہوئے تھے مارا۔ سو ادومی یہودا سے آج تک منحرف ہیں، اور اسی وقت لبنا بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا، کیونکہ اس نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو ترک کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ اس نے یہودا کے پہاڑوں پر اونچے مقام بنائے اور یروشلم کے باشندوں کو زناکار بنایا اور یہودا کو گمراہ کیا۔ اور ایلیا نبی سے اسے اس مضمون کا خط ملا کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نہ اپنے باپ یہوشفت کی راہوں پر اور نہ یہودا کے بادشاہ آسا کی راہوں پر چلا، بلکہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا ہے، اور یہودا اور یروشلم کے باشندوں کو زناکار بنایا، جیسا اخیب کے خاندان نے کیا تھا، اور اپنے باپ کے گھرانے میں سے اپنے بھائیوں کو جو تجھ سے اچھے تھے قتل بھی کیا۔ 2 تواریخ 21 باب 14 سے 20 آیت۔ سو دیکھ خداوند تیرے لوگوں کو اور تیرے بیٹوں اور تیری بیویوں کو اور تیرے سارے مال کو بڑی آفتوں سے مارے گا، اور تو انتڑیوں کے مرض کے سبب سے سخت بیمار ہو جائے گا، یہاں تک کہ تیری انتڑیاں اس مرض کے سبب سے روز بروز نکلتی جائیں گی۔ اور خداوند نے یہورام کے خلاف فلسطینیوں اور ان عربوں کا جو کوشیوں کی سمت میں رہتے ہیں دل ابھارا، سو وہ یہودا پر چڑھائی کر کے اس میں گھس آئے اور سارے مال کو جو بادشاہ کے گھر میں ملا اور اس کے بیٹوں اور اس کی بیویوں کو بھی لے گئے۔ ایسا کہ یہوآخز کے سوا جو اس کے بیٹوں میں سب سے چھوٹا تھا، اس کا کوئی بیٹا باقی نہ رہا۔ اور اس سب کے بعد خداوند نے ایک لا علاج مرض اس کی انتڑیوں میں لگا دیا۔ اور کچھ مدت کے بعد 2 برس کے آخر میں ایسا ہوا کہ اس کے روگ کے مارے اس کی انتڑیاں نکل پڑی اور وہ بری بیماریوں سے مر گیا۔ اور اس کے لوگوں نے اس کے لیے آگ نہ جلائی جیسا اس کے باپ دادا کے لیے جلاتے تھے۔ وہ 32 برس کا تھا جب سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 8 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور وہ بغیر ماتم کے رخصت ہوا، اور انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں دفن کیا، پر شاہی قبروں میں نہیں۔ بچوں، یہورام نے 853 قبل مسیح میں اپنے باپ کے ساتھ بادشاہت میں شراکت کی۔ 5 برس بعد یہوشفت چل بسا، تب یہورام باقاعدہ طور پر بادشاہ بن گیا، مگر جیسے ہی وہ تخت نشین ہو گیا تو اپنے سب بھائیوں اور اسرائیل کے بعد سرداروں کو بھی قتل کر ڈالا۔ اس نے سوچا ایسے لوگ جو اس کے ساتھ تخت کے لیے کھینچا تانی کر سکتے ہوں، ان سے جان چھڑا لینے ہی سے وہ اس قابل ہوگا کہ اپنا تخت اور اپنی جان کا تحفظ کر پائے۔ وہ یہ تو بھول ہی گیا کہ صرف خداوند خدا ہی ہے جو زندگی کی سانسیں اور ہر چیز دینے پر قادر ہے۔ صرف خداوند خدا ہی عزت اور اہم مقام دیتا ہے، خدائے بزرگوں برتر ہی سرفرازی بخشتا ہے۔ یہورام نے اپنے دادا آسا اور باپ یہوشفت سے خدا کا خوف سیکھا ہی نہیں کہ وہ ملک سے بتوں کو دور کرتا اور لوگوں کو خدا کی تعظیم و تکریم سکھاتا۔ اس کے برعکس اس نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو پسے پشت ڈال دیا۔ یہودا کے ملک میں پہاڑوں پر اونچے مقام گڑھ لیے، بالکل اخیب کے گھرانہ کی طرح ہی۔ یہودا اور یروشلم کے لوگوں کو گناہوں کی طرف راغب کیا۔
بچوں، یہودا اونچے مقاموں پر قربانیاں اور سونے کے بچڑے کی پوجا تو کر ہی رہا تھا، مگر جب یہورام نے اخیب کی بیٹی سے شادی رچائی، اسرائیل کے بادشاہوں کی روش میں بال اور استرات کی پوجا بھی شروع کر دی۔ یہورام اپنے باپ دادا کے خدا کے آئین اور دستور پر چلنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ خدا جو انہیں مصر سے نکال کر لایا تھا۔ اس کے برعکس اپنی بیوی کی چاپلوسی میں اجنبی دیوتاؤں کی پوجا کرنے لگا، جو خدا کی نظر میں بڑی ہی بےہودہ حرکت تھی، بالکل سلیمان بادشاہ ہی کی طرح۔ چنانچہ خدا نے ادھوم سے یہودا کے آگے بغاوت کرائی اور انہوں نے اپنے لیے ایک بادشاہ بنا لیا۔ ایسے ہی وقت میں لبنان نے بھی نظریں پھیر لیں۔ وہ پڑوسی ممالک بھی جو بنیادی طور پر محکوم تھے بغاوت پر آمادہ ہو گئے۔ بعد میں خداوند نے یہورام کے آگے کوشیوں کے قریب بسے فلسطینیوں اور عربوں کی کینہ پروری کو بھی چھوٹ دے دی۔ وہ یہودا پر چڑھ دوڑے، اسے پائمال کیا اور بادشاہ کے محل کی ہر ایک چیز اس کے بیٹوں اور بیویوں سمیت اچک کر لے گئے۔ سب سے چھوٹے اخزیہ کے سوا اس کا کوئی بھی بیٹا بچ نہ پایا۔ یہورام کو اذیت ناک بیماری نے آ گھیرا اور وہ چل بسا۔ جب وہ مرا تو کسی کو اس کی پرواہ تک نہ تھی، کسی کو اس کے بچھڑ جانے کا دکھ نہیں ہوا، کوئی آہو بکا نہیں مچی۔ بچوں، اس کا انجام کتنا اندوہناک ہوا۔ برکتوں کی زمین کی سربراہی پائی اور اسے تہس نہس کر ڈالا، اور جب وہ موت کی وادی میں پہنچ گیا تو کسی کو کچھ بھی فرق نہیں پڑا۔ جب یہوشفت نے اخیب اور اس کے بیٹے اخزیہ سے دوستانہ مراسم بڑھائے، خدا نے ایک نبی کو اس کے پاس یہ کہنے کو بھیجا، کیا مناسب ہے کہ تو شریروں کی مدد کرے اور خداوند کے دشمنوں سے محبت رکھے؟ چنانچہ جب یہوشفت نے اپنے بیٹے یہورام کی شادی اخیب کی بیٹی سے کرائی تو دراصل اس نے اپنے بیٹے کو موت کی راہوں پہ ڈال دیا اور ساتھ ہی یہودا کی ساری سلطنت کو بھی۔ ہمیں خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے دلوں کو وہ حکمت سکھائے جو دوستوں کے چناؤ میں ہمارے کام آئے۔ اور اب یہورام کے گھرانہ سے صرف چھوٹا بیٹا یہو آخز ہی بچ پایا تھا۔ یہو آخز کو اخزیہ بھی کہا جاتا تھا۔ شاہ یہودا اخزیہ 2 تواریخ 22 باب 1-4 آیت۔ اور یروشلم کے باشندوں نے اس کے سب سے چھوٹے بیٹے اخزیہ کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا، کیونکہ لوگوں کے اس جتھے نے جو عربوں کے ساتھ چھاونی میں آیا تھا سب بڑے بیٹوں کو قتل کر دیا تھا۔ سو شاہ یہودا یہورام کا بیٹا اخزیہ بادشاہ ہوا۔ اخزیہ 42 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے یروشلم میں 1 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام عتلیہ تھا جو عمری کی بیٹی تھی۔ وہ بھی اخیب کے خاندان کی راہ پر چلا کیونکہ اس کی ماں اس کو بدی کی مشورت دیتی تھی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی جیسا اخیب کے خاندان نے کیا تھا، کیونکہ اس کے باپ کے مرنے کے بعد وہی اس کے مشیر تھے، جس سے اس کی بربادی ہوئی۔ بچوں، یہورام نے خدا سے منہ موڑ لیا اور اپنی بیوی کی پیروی میں بال کی پوجا کرنے لگا۔ اخزیہ نے دیکھا اس بات سے خدا کتنا ناراض ہوا، عربوں کو ان پر چڑھا لایا جو محل کے اثاثوں خاندان کے افراد کو اٹھا لے گئے، اس کے بھائیوں کو مار ڈالا، مگر اسے پھر بھی ہوش نہیں آیا۔ خدا کے حضور اخیب کے گھرانہ کی سرکشی جاری رکھی۔ خدا کی عدالت کا دن آ پہنچا۔ خدا نے اخزیہ کو رامات جلعاد میں اسرائیل کے بادشاہ یورام کی سرکوبی کو لا کھڑا کیا، بالکل اس کے دادا یہوشفت کی مانند جس نے اخیب کو ساتھ ملایا تھا، مگر اب کی بار قسمت اتنی مہربان نہ ہوئی۔ خدا نے اخزیہ کی عدالت کی۔ 2 تواریخ 22 باب 5-9 آیت۔
اور اس نے ان کے مشورہ پر عمل بھی کیا اور شاہ اسرائیل اخیب کے بیٹے یہورام کے ساتھ شاہ ارام حزائیل سے رامات جلعاد میں لڑنے کو گیا، اور ارامیوں نے یہورام کو زخمی کیا، اور وہ یزریل کو ان زخموں کے علاج کے لیے لوٹا جو اسے راما میں شاہ ارام حزائیل کے ساتھ لڑتے وقت ان لوگوں کے ہاتھ سے لگے تھے، اور شاہ یہودا یہورام کا بیٹا عزریہ یہورام بن اخیب کو یزریل میں دیکھنے گیا کیونکہ وہ بیمار تھا۔ اور اخزیہ کی ہلاکت خدا کی طرف سے یوں ہوئی کہ وہ یہورام کے پاس گیا، کیونکہ جب وہ پہنچا تو یہورام کے ساتھ یاہو بن نمسی سے لڑنے کو گیا، جسے خداوند نے اخیب کے خاندان کو کاٹ ڈالنے کے لیے مسح کیا تھا۔ اور جب یاہو اخیب کے خاندان کو سزا دے رہا تھا تو اس نے یہودا کے سرداروں اور اخزیہ کے بھائیوں کے بیٹوں کو اخزیہ کی خدمت کرتے پایا اور ان کو قتل کیا۔ اور اس نے اخزیہ کو ڈھونڈا، وہ سامریا میں چھپا تھا، سو وہ اسے پکڑ کر یاہو کے پاس لائے اور اسے قتل کیا، اور انہوں نے اسے دفن کیا، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ وہ یہوشفت کا بیٹا ہے جو اپنے سارے دل سے خداوند کا طالب رہا۔ اور اخزیہ کے گھرانے میں سلطنت سنبھالنے کی طاقت کسی میں نہ رہی۔ بچوں، اخزیہ اپنے دادا یہوشفت ہی کی طرح تھا، جس نے شاہ اسرائیل کے ساتھ مل کر رامات پر حملہ کیا۔ پچھلی بار جب یہوشفت محصور ہو چکا تھا تو خدا نے اس کی جان بچانے کو اس کے دشمنوں کو بگایا تھا، کیونکہ یہوشفت خدا کی راہوں پہ چلتا تھا۔ مگر کیونکہ اخزیہ کی ماں عتلیہ اپنے بیٹے کو متواتر بتوں کی پوجا اور خدا کے خلاف گناہوں کا درس ہی دیتی رہی، چنانچہ جب اخزیہ اخیب کے بیٹے یورام سے ملنے کو گیا تو خدا نے حالات کے دھارے کو یوں استعمال کیا کہ یاہو کے ہاتھوں اسے اور اس کے 42 بھتیجوں کو مروا ڈالا، کیونکہ اخیب کا سارا گھرانہ خدا کی نظر میں بدی کی راہوں پہ جا رہا تھا۔ بچوں، جب یہورام بادشاہ تھا، اس نے اپنے سب بھائیوں کو جن پر اسے شبہ تھا کہ کہیں تخت کے حصول کے لیے اس سے بغاوت نہ کر دیں، مروا ڈالا، اور اب اخزیہ یہورام کے گھرانہ کا واحد چشم و چراغ موت کی آغوش میں پہنچ گیا۔ یہوشفت کا خیال تھا اگر ان کے خاندان باہم ازدواجی رشتوں میں بندھ جائیں تو ان کی آنے والی نسلوں کو جنگ و جدل کی بجائے امن و سلامتی سے جینے کے مواقع مل جائیں گے، مگر اب تو ساری ہی نسل مر کپ گئی۔ داؤد کے گھرانہ میں نہ تو کوئی وارث بچا اور نہ کوئی ایسا شخص جو بادشاہ بن سکتا۔ اب کون تھا جو یہودا کا اگلا بادشاہ بن پاتا؟ عتلیہ اور یواس، 2 تواریخ 22 باب 10 سے 12 آیت۔ جب اخزیہ کی ماں عتلیہ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا مر گیا تو اس نے اٹھ کر یہودا کے گھرانے کی ساری شاہی نسل کو نابود کر دیا، لیکن بادشاہ کی بیٹی یہوشبات اخزیہ کے بیٹے یواس کو بادشاہ کے بیٹوں کے بیچ سے جو قتل کیے گئے چرا لے گئی، اور اسے اور اس کی دایا کو بستروں کی کوٹھری میں رکھا۔ یہورام بادشاہ کی بیٹی یہوید کاہن کی بیوی یہوشبات نے، چونکہ وہ اخزیہ کی بہن تھی، اسے عتلیہ سے ایسا چھپایا کہ وہ اسے قتل کرنے نہ پائی، اور وہ ان کے پاس خدا کی ہیکل میں 6 برس تک چھپا رہا، اور عتلیہ ملک پر حکومت کرتی رہی۔ بچوں، عتلیہ اخزیہ کی ماں جو ایزبل کی بیٹی تھی، یہودا کا تخت پانے کی ہرس میں اتنی غرق کہ اپنے ہی پوتوں یعنی اپنے بیٹے اخزیہ کے سبھی بیٹوں کو مار ڈالا، کہیں وہ تخت پر قابض نہ ہو جائے۔ خوش قسمتی سے یہوشبات یہورام بادشاہ کی بیٹی اخزیہ کے بیٹے یواس کو قتل ہو جانے والے شہزادوں کے درمیان سے چھپا لے گئی، اور اسے اور اس کی دایا کو بستروں کی کوٹھڑی میں رکھ لیا۔ وہ بچے کو عتلیہ سے چھپانے میں کامیاب ہو گئی، چنانچہ وہ اس کی جان نہ لے پائی۔ اوہ نہیں،
بچوں کیسا خوفناک سانحہ رونما ہو گیا۔ خدا نے داؤد اور اس کی نسل سے تخت کا وعدہ کیا تھا، مگر اب یہ تخت نہ صرف اجنبی ہاتھوں میں پہنچ گیا بلکہ خاندان کے بزرگ اخیب کے کنبہ کی طرف سے بال کی پوجا کیے جانے کی کبھی حرکت کی وجہ سے سارے اسرائیل کی جڑیں ہل گئیں۔ بچوں کیا خدا کا منصوبہ ناکامی سے دوچار ہو گیا؟ پہلے یہورام نے حکومت پاتے ہی اپنے سب بھائی مروا ڈالے۔ یہورام کا بیٹا اخزیا اور اس کے 42 بھتیجے اخیب کے بیٹے کی ملاقات کو گئے اور یاہو کے ہاتھوں مارے گئے، اور اب عتلیہ نے اخزیا کے سبھی بیٹوں اپنے پوتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بچوں یہ کیسی خوفناک بات ہوئی، لگتا تو یہی تھا کہ داؤد کی ساری ہی نسل مر کھپ گئی، جیسے خدا کے سارے وعدے بے معنی ہو گئے ہوں۔ بچوں کیا آپ کو یاد ہے استاد نے بتایا تھا خدا کا اختیار ہر ایک چیز پر ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں خدا نے داؤد کی نسل کی حفاظت کیسے کی۔ یواس کی پرورش یہوید کاہن کے ہاتھوں ہوئی اور وہ خدا کی ہیکل میں 6 برس تک چھپا رہا۔ ان 6 سالوں میں یواس نے ہیکل میں صرف خدا کی باتیں ہی سیکھی، اور ہیکل سے باہر تو ہر طرف ایسی ہی بدی کا دور چلتا رہا جس نے خدا کے قہر کو خوب ابارا۔ مگر یواس کو ان باتوں کا کچھ بھی علم نہیں تھا۔ خداوند خدا داؤد کی نسل کی پرورش بہت ہی پاکیزہ ماحول میں کر رہا تھا۔ تب یہوید کاہن کو فکر لاحق ہوئی کہ یواس کو یہودا کے تخت شاہی پر پہنچا دینا چاہیے، مگر اسے یہ ڈر بھی تھا کہ مالا ٹوٹ ہی نہ جائے۔ عتلیہ کو ذرا سی بھنک پڑ جاتی تو وہ پھر ہونا شامی پر تل جاتی۔ تب 6 سالوں کی پوشیدہ جدوجہد پر پانی پھر جاتا۔ چنانچہ یہوید بہت ہی نپے تلے انداز میں منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ وہ ایسے محفوظ انداز سے آگے بڑھ رہا تھا کہ شہزادے کو تخت پر پہنچایا جا سکتا۔ یہوید نے یواس کو بادشاہت کے لیے مسا کیا۔ 2 تواریخ 23 باب 1 سے 3 آیت۔ 7ویں برس یہوید نے زور پکڑا، وہ یہودا میں پھرے اور یہودا کے سب شہروں میں سے لاویوں کو اور اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کو اکٹھا کیا، اور وہ یروشلم میں آئے، اور ساری جماعت نے خدا کے گھر میں بادشاہ کے ساتھ عہد باندھا۔ اور یہوید نے ان سے کہا، دیکھو یہ شاہزادہ جیسا خداوند نے بنی داؤد کے حق میں فرمایا ہے سلطنت کرے گا۔ بچوں یہوید نے پہلے تو ان سب بااختیار لوگوں اور لاویوں کو یروشلم میں بلایا۔ جس شہزادے کو 6 سالوں سے چھپا رکھا تھا اسے ان کے سامنے لایا اور پھر کہنے لگا، دیکھو یہ شہزادہ جیسا خداوند نے بنی داؤد کے حق میں فرمایا ہے سلطنت کرے گا۔ بہت خوب۔ وہ رہنما اور لاوی جو مدعو کیے گئے تھے انہیں اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ خدا کا وعدہ پورا کرنے کو داؤد کی نسل کا فرزند ابھی زندہ ہے اور یہودا کی امیدیں ابھی سلامت ہیں۔ یہوید نے ننھے شہزادے کی دن رات حفاظت کے لیے مسلح سپاہیوں کا انتظام کر رکھا تھا تاکہ ایک دن وقت آنے پر اسے یقینی طور پر بادشاہ بنایا جا سکے۔ سب کام عین اسی طرح ہوتے گئے جیسا یہوید نے انتظام کیا تھا۔ اس نے داؤد کی نسل کے آخری چشم و چراغ کی حفاظت میں بڑی احتیاط برتی۔ 2 تواریخ 23 باب 11 سے 16 آیت۔ پھر وہ شاہزادہ کو باہر لائے اور اس کے سر پر تاج رکھ کر شہادت نامہ دیا اور اسے بادشاہ بنایا، اور یہوید اور اس کے بیٹوں نے اسے مسا کیا اور وہ بول اٹھے، بادشاہ سلامت رہے۔ جب عتلیہ نے لوگوں کا شور سنا جو دوڑ دوڑ کر بادشاہ کی تعریف کر رہے تھے تو وہ خداوند کے گھر میں لوگوں کے پاس آئی، اور اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھا کہ بادشاہ پھاٹک میں اپنے ستون کے پاس کھڑا ہے، اور بادشاہ کے نزدیک امراء اور نرسنگے ہیں، اور ساری مملکت کے لوگ خوش ہیں اور نرسنگے پھونک رہے ہیں۔
گانے والے باجوں کو لیے ہوئے مدح سرائی کرنے میں پیشوائی کر رہے ہیں۔ تب عطلیہ نے اپنے کپڑے پھاڑے اور کہا، غدر ہے غدر۔ تب یہوذد کاہن سینکڑوں کے سرداروں کو باہر لے آیا اور ان سے کہا کہ اس کو صفوں کے بیچ کر کے نکال لے جاؤ، اور جو کوئی اس کے پیچھے چلے وہ تلوار سے مارا جائے، کیونکہ کاہن کہنے لگا کہ خداوند کے گھر میں اسے قتل نہ کرو۔ سو انہوں نے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا اور وہ شاہی محل کے گھوڑا پھاٹک کے مدخل کو گئی اور وہاں انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ یواس نے ملک کو پاک کیا۔ پھر یہوذد نے اپنے اور سب لوگوں اور بادشاہ کے درمیان عہد باندھا کہ وہ خداوند کے لوگ ہوں۔ 2 تواریخ 23 باب 17، 20 اور 21 آیت۔ تب سب لوگ بال کے مندر کو گئے اور اسے ڈھایا، اور انہوں نے اس کے مذبحوں اور اس کی مورتیوں کو چکنا چور کیا، اور بال کے پجاری متان کو مذہبوں کے سامنے قتل کیا۔ اور اس نے سینکڑوں کے سرداروں اور عمراء اور قوم کے حاکموں اور ملک کے سب لوگوں کو ساتھ لیا اور بادشاہ کو خداوند کی ہیکل سے لے آیا، اور وہ اوپر کے پھاٹک سے شاہی محل میں آئے اور بادشاہ کو تخت سلطنت پر بٹھایا۔ سو ملک کے سب لوگوں نے خوشی منائی اور شہر میں امن ہوا، اور انہوں نے عطلیہ کو تلوار سے قتل کر دیا۔ 2 تواریخ 24 باب 1 سے 3 آیت۔ یواس 7 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 40 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام زبیہ تھا جو بیر سبا کی تھی، اور یواس یہوذد کاہن کے جیتے جی وہی جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے کرتا رہا، اور یہوذد نے اسے 2 بیویاں بیاہ دی اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ یہوذد کاہن کے نہایت ذمہ دارانہ منصوبہ کے تحت رہنما، منصبدار اور لاوی مقدس ہیکل میں اکٹھے ہوئے تاکہ نئے بادشاہ کا خیر مقدم کریں۔ انہوں نے نئے بادشاہ کو مسا کیا اور خدا کو طیش دلانے والے بتوں اور داؤد کے تخت پر قابض عطلیہ سے جان چھڑائی۔ ان سب باتوں کے بعد یہوذد نے قاعدہ کے مطابق نئے بادشاہ کا خیر مقدم کیا، اور بادشاہ کو خداوند کے ہیکل سے لے آیا، اور وہ اوپر کے پھاٹک سے شاہی محل میں آئے اور بادشاہ کو تخت سلطنت پر بٹھایا۔ یہوذد نے سب اہتمام نہایت عمدگی سے کیا، چنانچہ ملک کے سب لوگوں نے خوشی منائی اور شہر میں امن ہوا۔ کوئی فساد نہیں ہوا، کسی قسم کی افراتفری نہیں پھیلی۔ اب یواس نہایت امن و سکون سے تخت شاہی پر براجمان ہو گیا۔ وہ سب قانونی تقاضوں کے مطابق اب بادشاہ تھا۔ یہوذد کی محتاط منصوبہ بندی کے تحت آخر کار داؤد کی اولاد یواس یہودا کے تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہو گیا۔ بچوں، اگر یہودا کی سلطنت اخیب کی بیٹی کے ہاتھ لگ جانے کے بعد واپس داؤد کی نسل کے پاس نہ پلٹتی تو کیا ہوتا؟ پہلی بات، خدا کا یہ وعدہ کہ داؤد کی اولاد ہمیشہ تک بادشاہت کرے گی غلط ثابت ہو جاتا۔ دوسری بات، یہودا کی سلطنت بھی اسرائیل کی سلطنت جیسی ہی ہو جاتی کہ سونے کے بچڑے کی پوجا کے ساتھ ساتھ بال کی پوجا میں بھی غرق ہو کر خدا کے آگے اور بڑے گناہوں میں ڈوب جاتی۔ اور اب داؤد کی نسل کے ایک فرزند نے خدا کے ساتھ پھر سے ایک عہد باندھا، بال کا مندر ڈھا دیا، اس کے مذبحوں اور مورتیوں کو چکنا چور کیا، اور بال کے پجاری کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہودا کی سلطنت کے سب لوگوں نے خداوند کے لوگ بن کر درست راہوں پہ چلنے کا عہد بھی کر لیا۔ یواس نے ہیکل کی مرمت کرائی۔ 2 تواریخ 24 باب 4 آیت۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ یواس نے خداوند کے گھر کی مرمت کا ارادہ کیا۔ 2 تواریخ 24 باب 8 سے 10 آیت۔ بس بادشاہ نے حکم دیا اور انہوں نے ایک صندوق بنا کر اسے خداوند کے گھر کے دروازہ پر باہر رکھا، اور یہودا اور یروشلم میں منادی کی کہ
لوگ وہ محصول جسے بندہ خدا موسیٰ نے بیابان میں اسرائیل پر لگایا تھا خداوند کے لیے لائیں۔ اور سب سردار اور سب لوگ خوش ہوئے اور لا کر اس صندوق میں ڈالتے رہے جب تک پورا نہ کر دیا۔ 2 تواریخ 24 باب 11 سے 16 آیت۔ جب صندوق لاویوں کے ہاتھ سے بادشاہ کے مختاروں کے پاس پہنچا اور انہوں نے دیکھا کہ اس میں بہت نقدی ہے، تو بادشاہ کے منشی اور سردار کاہن کے نائب نے آ کر صندوق کو خالی کیا اور اسے لے کر پھر اسی جگہ پہنچا دیا، اور روز ایسا ہی کر کے انہوں نے بہت سی نقدی جمع کر لی۔ پھر بادشاہ اور یہویدے نے اسے ان کو دے دیا جو خداوند کے گھر کی عبادت کے کام پر مقرر تھے، اور انہوں نے سنگ تراشوں اور بڑھائیوں کو خداوند کے گھر کو بحال کرنے کے لیے اور لوہاروں اور ٹٹھیروں کو بھی خداوند کے گھر کی مرمت کے لیے مزدوری پر رکھا۔ سو کاریگر لگ گئے اور کام ان کے ہاتھ سے پورا ہوتا گیا، اور انہوں نے خدا کے گھر کو اس کی پہلی حالت پر کر کے اسے مضبوط کر دیا، اور اسے تمام کر چکے تو باقی روپیہ بادشاہ اور یہویدے کے پاس لے آئے، جس سے خداوند کے گھر کے لیے ظروف یعنی خدمت کے اور قربانی چڑھانے کے برتن اور چمچے اور سونے اور چاندی کے برتن بنے۔ اور وہ یہویدے کے جیتے جی خداوند کے گھر میں ہمیشہ سوختنی قربانیاں چڑھاتے رہے۔ لیکن یہویدے نے بڈھا اور عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی، اور جب وہ مرا تو 130 برس کا تھا، اور انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں بادشاہوں کے ساتھ دفن کیا، کیونکہ اس نے اسرائیل میں اور خدا اور اس کے گھر کی خاطر نیکی کی تھی۔ بچوں، اگرچہ یہویدے تو ایک کاہن ہی تھا، مگر کیونکہ وہ خدا کا خوف مانتا تھا، چنانچہ اسے ملکہ کی حکومتی طاقت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ننھے شہزادے کو چھپائے رکھنا، 7 سالہ یواس کو یہودا کے شاہی تخت پر بادشاہ کی حیثیت سے بٹھانا، بادشاہ اور لوگوں کو خدا کی تعظیم و تکریم کی طرف بلانا اور ہیکل کی مرمت، یہ سب کام اس نے کیے۔ چنانچہ جب اس نے انتقال کیا، اسے داؤد کے شہر میں بادشاہوں کے ساتھ دفن کیا گیا تاکہ اس کا وقار ظاہر کیا جا سکے۔ یہویدے کی زیر سرپرستی یہودا کے لوگ خدا کے ہیکل میں اکثر قربانیاں گزرانتے اور خدا کے احکام کی تابعداری کرتے تھے۔ یواس نے بھی اپنے بچپن سے ہی خدا کے احکام و قوانین سیکھ رکھے تھے۔ یہویدے کی مدد اور اس کی تربیت جوانی میں بھی اسے میسر رہی۔ دنیا بھر کے بت اور آلائشیں صاف کی جا چکی تھی۔ یہودا کی سلطنت کبھی خدا کے اتنا قریب نہیں رہی تھی۔ یواس جو بچپن ہی سے ہیکل میں پروان چڑھا، کیا وہ مشکلوں سے پائے اس امن کی قدر جان پایا؟ 2 تواریخ 24 باب 17 سے 19 آیت۔ اور یہویدے کے مرنے کے بعد یہودا کے سردار آ کر بادشاہ کے حضور کورنش بجا لائے۔ تب بادشاہ نے ان کی سنی، اور وہ خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے گھر کو چھوڑ کر جسیرتوں اور بتوں کی پرستش کرنے لگے، اور ان کی اس خطا کے باعث یہودا اور یروشلم پر غضب نازل ہوا۔ یہ کیسی خوفناک بات ہوئی؟ یہویدے کی سرپرستی کھو کر یواس گزرے زمانوں کے بادشاہوں کے انداز میں بتوں کی پوجا اور خدا کے حضور سرکشی میں ملوث ہو گیا۔ یہویدے کے ہاتھوں خدا نے داؤد کی اولاد میں سے ایک نیک فرد کو پروان چڑھایا، مگر داؤد کی یہ اولاد خرافات میں ملوث ہو گئی۔ اور اب خدا کی طرف سے کیا ظہور میں آئے گا؟ تو بھی خداوند نے نبیوں کو ان کے پاس بھیجا تاکہ ان کو اس کی طرف پھیر لائیں، اور وہ ان کو الزام دیتے رہے، پر انہوں نے کان نہ لگایا۔ 2 تواریخ 24 باب 20 سے 27 آیت۔ تب خدا کی روح یہویدے کاہن کے بیٹے زکریا پر نازل ہوئی۔ سو وہ لوگوں سے بلند جگہ پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، خدا یوں فرماتا ہے کہ تم کیوں خداوند کے حکموں سے باہر جاتے ہو کہ یوں خوشحال نہیں رہ سکتے؟ چونکہ تم نے خداوند کو چھوڑا ہے، اس نے بھی تم کو چھوڑ دیا۔ تب انہوں نے اس کے خلاف سازش کی
اور بادشاہ کے حکم سے خداوند کے گھر کے صحن میں اسے سنسار کر دیا۔ یوں یواس بادشاہ نے اس کے باپ یہویدے کے احسان کو جو اس نے اس پر کیا تھا یاد نہ رکھا، بلکہ اس کے بیٹے کو قتل کیا، اور مرتے وقت اس نے کہا، خداوند اس کو دیکھے اور انتقام لے۔ یواس نے نبی کی تنبیہ پر کان نہیں لگائے۔ لوگوں کی محبت قائم رکھنے اور بادشاہ کو واپس اپنی طرف بلانے اور خبردار کرنے کے لیے خدا نے یہویدے کے بیٹے زکریا کو بھیجا۔ یہویدے کی عزت بادشاہ اور سب لوگ کرتے تھے، مگر یواس نے زکریا کو سنسار کروا دیا۔ خدا نے یواس کی عدالت کی۔ اور اسی سال کے آخر میں ایسا ہوا کہ ارامیوں کی فوج نے اس پر چڑھائی کی اور یہودا اور یروشلم میں آ کر لوگوں میں سے قوم کے سب سرداروں کو ہلاک کیا اور ان کا سارا مال لوٹ کر دمشق کے بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ اگرچہ ارامیوں کے لشکر سے آدمیوں کا چھوٹا ہی جتھا آیا تو بھی خداوند نے ایک نہایت بڑا لشکر ان کے ہاتھ میں کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو چھوڑ دیا تھا، سو انہوں نے یواس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا۔ اور جب وہ اس کے پاس سے لوٹ گئے انہوں نے اسے بڑی بیماریوں میں مبتلا چھوڑا، تو اسی کے ملازموں نے یہویدے کاہن کے بیٹوں کے خون کے سبب سے اس کے خلاف سازش کی اور اسے اس کے بستر پر قتل کیا اور وہ مر گیا، اور انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں تو دفن کیا پر اسے بادشاہوں کی قبروں میں دفن نہ کیا، اور اس کا بیٹا امسیا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ بچوں، یواس نے اس بات کی پرواہ تک نہ کی کہ خدا نے کس طرح اس کی جان بچائی اور اپنے مقدس ہیکل میں 6 برسوں تک اسے چھپائے رکھا۔ اس نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ آخر وہ کیا مقصد تھا جس کے لیے خدا نے اسے بادشاہ بنایا۔ وہ خدا کے دل کی تڑپ سمجھ ہی نہ پایا۔ خدا کی کیسی شدید خواہش تھی ایک صاف ستھری قوم ہو جو اسے اپنا خدا مانے اور اس کے حضور ادب سے چلے۔ خدا نے اپنے وفادار کاہن یہویدے کو خاص طور پر یواس کی تربیت کی ذمہ داری سونپی کہ وہ یواس کو خدا کے اصول اور ضابطے سکھائے تاکہ وہ آنے والے دنوں میں انہی اصولوں کے مد نظر نظام حکومت چلائے۔ مگر یہویدے کے مرتے ہی سارے شاندار منصوبے دھرے رہ گئے۔ یہودا کی سلطنت خدا کی راہوں سے دور بھٹک گئی، چنانچہ خدا نے پھر سے ارامی سپاہ کو یروشلم پر لا چڑھایا۔ اگرچہ ارامیوں کے لشکر سے آدمیوں کا چھوٹا ہی جتھا آیا تو بھی خداوند نے ایک نہایت بڑا لشکر ان کے ہاتھ میں کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو چھوڑ دیا تھا، سو انہوں نے یواس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کی دی ہوئی برکتوں، اس کے تحفظ، شاندار نعمتوں، معاشرہ میں عزت و وقار اور اپنی حیثیت پر غور و خوض کرتے ہوئے خدا کا شکر ادا کرتے رہا کریں۔ خدا کے مقاصد اس کی رضا کی کھوج کریں جن کی تکمیل وہ ہم سے چاہتا ہے۔ جو کچھ ہمیں مل جائے اس پر خوش ہوں اور خدا کے شاندار منصوبہ میں پورے زور و شور سے شامل ہو جائیں، ورنہ ہمارا بھی حال یواس جیسا ہوگا۔ وہ انتہائی اہم مقام اور حیثیت پا کر بھی بے تکے مقام پر مارا گیا۔ آئیں اکٹھے دعا کریں۔ قادر مطلق خدا، یہودا کے جن بادشاہوں کے متعلق میں نے اب تک سیکھا ہے ان میں صرف یہوشافط ہی تھا جو تیری راہوں کی پاسداری کرتا رہا، مگر اس نے بھی اخیب کے گھرانہ میں شادی کر لی۔ نتیجہ کے طور پر اس کے وارثوں میں اگلا بادشاہ ٹھہرنے کو کوئی بھی زندہ نہ بچا، صرف یہواس ہی زندہ بچ پایا۔ پیارے باپ، میرا یہی خیال ہے تو افسردہ ہوتا تھا نا؟ پیارے باپ،
तेरी जिम्मेदारियां तो बहुत ही कठिन है। रहम करना और इंसाफ भी कायम रखना, बरकत देना और सजा के मरहलों से भी गुजारना और तौबा करने पर दरगुजर। प्यारे बाप, तेरी हस्ती तो बहुत ही अजीम है। मैं बहुत ही हैरान हूँ कि ये बादशाह और ये लोग किस तरह तुझे एहसास दिलाते रहे कि तूने इस कौम को अपने लोग बनाने के लिए चुना ही क्यों था। लेकिन प्यारे बाप, हकीकत तो ये है कि मैं भी अक्सर ही तुझे नाराज कर बैठता हूँ, तुझे दुख देता हूँ। शायद ही कभी मेरी वजह से तेरा दिल शादमान होता हो, मगर सच कहता हूँ प्यारे बाप, मैं वाकई तुझे मसरूर करना चाहता हूँ। तू जब भी मुझ पर निगाह करे तो मुस्कुराए और खिल उठे। मेरा मतलब है, मैं वाकई सचमुच में वाकई तुझे खुश करना चाहता हूँ। मेरी तुझसे इल्तिजा है, मुझे इतनी कुव्वत दे दे कि जानते बूझते दूसरों की बुरी राहों में ना चलूं, कि किसी भी पहलू से तुझे खफा ना किया करूँ। मुझे एहसानमंद दिल अता फरमा। दूसरे जो अक्सर मेरी मदद करते ही रहते हैं, याद रखा करूँ। आसमानी बाप, मुझे तुझसे मोहब्बत है, मेरी मदद फरमा। मेरे दिल को जिंदगी भर के लिए खुदावंद मेरे खुदा की मुकम्मल ताबेदारी सिखा दे। यसू के नाम में मेरी दुआ है, आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। जो बहुतों से दोस्ती करता है अपनी बर्बादी के लिए करता है, पर ऐसा दोस्त भी है जो भाई से ज्यादा मोहब्बत रखता है। इमसाल 18 बाब 24 आयत